ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے رسید کے حوالے سے۔ رسید جو ہے وہ ہمارے فرسٹ ایئر کے پیپر میں 10 نمبر پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ ایک سوال آتا ہے کہ جی آپ رسید لکھیں یا پھر آئے گا کہ آپ درخواست لکھیں۔ اس میں یا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچوں کو چوائس دی جاتی ہے کہ جی آپ رسید لکھیں یا درخواست لکھیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ کو رسید لکھنی پڑے گی یا درخواست لکھنی پڑے گی، دونوں میں سے ایک چیز آئے گی، ان میں یا نہیں ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسرا، رسید کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے، نہ لکھنے سے نقصان کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو ہم زیر بحث لائیں گے آج کے لیکچر میں۔ رسید جو ہے وہ کسی لین دین کا تحریری ثبوت ہوتا ہے۔ آپ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ عموماً ہم لوگ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، لیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، تو اس میں ہم ان کو لکھتے نہیں ہیں۔ جب ہم نہیں لکھتے تو بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ رقم کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، چیز کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، میں نے یہ چیز لی تھی، نہیں جی میں نے تو یہ چیز دی تھی، میں نے تو یہ چیز لینی تھی، یا پھر بیچنے والا کہے جی میں نے 10,000 کی بیچی ہے، لینے والا کہے نہیں جی آپ نے تو 8,000 کی بیچی تھی اور اب آپ مجھ سے 10,000 مانگ رہے ہیں۔ تو ان سب مسائل کا ایک حل ہے کہ جو لین دین کیا جائے اس کو لکھا جائے، نوٹ کیا جائے، اور لین دین کا تحریری ثبوت جو ہوتا ہے اس کو رسید کہتے ہیں۔ پہلی بات۔ اب رسید میں جب آپ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہ عموماً 7واں سوال ہوتا ہے آپ کے پیپر میں۔ رسید، فرض کریں کہ موٹر سائیکل میں بیچ رہا ہوں، ایک شخص بیچ رہا ہے، تو رسید برائے فروختگی موٹر سائیکل۔ اس کے بعد باعث تحریر آنکا، یہ سب سے پہلے یہ جملہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک فارسی کا جملہ ہے، اس کا مطلب ہے اس تحریر کو لکھنے کا مقصد یہ ہے، لہٰذا ہم نے اس کا ترجمہ نہیں لکھنا، ایز اٹ اسی جملے کو ہی ہم نے لکھ دینا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ رسید لکھیں گے تو اس میں قیمت کا ذکر ہوگا، اور یاد رکھیے گا قیمت کا ذکر 4 مرتبہ آئے گا۔ ایک تو مبلغ، فرض کریں موٹر سائیکل بیچا 40,000 روپے، اس کو لفظوں میں بھی لکھنا ہے اور ہندسوں میں بھی لکھنا ہے، اور اس کا نصف، اس کو بھی ہندسوں میں اور لفظوں میں۔ اس کے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ عموماً فرض کریں کہ 10,000 کی چیز بیچی گئی اور اس میں اگر کوئی ایک صفر کا اضافہ کر دے تو وہ 1,00,000 بن جاتا ہے۔ تو کہاں 10,000 اور کہاں 1,00,000، تو مسئلہ بنتا ہے، لہٰذا اس رقم کو دونوں جگہ پہ پوری رقم لکھتے وقت بھی اس کو لفظوں میں لکھنا ہے تاکہ کوئی اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ ہندسے میں تو تبدیلی ممکن ہے، صفر کو بڑھا سکتے ہیں، 1 بڑھا سکتے ہیں، لہٰذا اس کو نصف رقم کے حساب سے بھی لکھنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو۔ اور کچھ ہدایات میں پہلے جو میں بتا چکا ہوں اس میں یہ ہے کہ پوری جو رسید ہے وہ ایک صفحے پر مشتمل ہو، ایک صفحے سے زائد نہ ہو، اور یہ ایک 90 تلے جملے ہوتے ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے، ان کو لکھنا ہوتا ہے۔ فارمیٹ تمام رسیدوں کا ایک ہی ہے، بچے عموماً پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ پورا ایک جملہ بن جاتا ہے، 3 4 5 لائنوں کا ایک جملہ بنتا ہے۔ یہ زیادہ نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ درخواست جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، بڑا پیراگراف ہوتا ہے، پورا ایک صفحہ بن جاتا ہے، لیکن رسید میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل صفحے کا مواد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جگہ چھوڑے بغیر مسلسل عبارت کو لکھا جاتا ہے، کہیں آپ نے گیپ نہیں لینا، کہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑنی، کہیں کوئی وقفہ نہیں کرنا، نہیں تو پھر اس میں جملوں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور جو موٹر سائیکل لیا جا رہا تھا، بیچا جا رہا تھا، اس میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے ایک مسلسل عبارت لکھنی ہے جو شروع سے لے کے مبلغ سے لے کر آخر تک چلتی رہے۔ جگہ چھوڑے بغیر لکھنا ہے، اور اس میں فرضی نام اور پتے لکھنے ہیں۔
پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پیپر میں، اینول پیپر میں کبھی بھی اپنا اصل نام اور پتہ نہیں لکھتے، لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں آپ لوگ رکھ لیں کہ آپ نے ہمیشہ رسید ہو یا درخواست ہو فرضی پتہ لکھنا ہے، اور فرضی جو ہے وہ رول نمبر اپنا لکھنا ہے۔ اب اس میں جب ہم سٹارٹ کریں گے تو مبلغ کا میں نے بتا دیا لفظوں میں، ہندسوں میں، اور اس کا نصف بھی لفظوں ہندسوں میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذکر آئے گا قیمت، جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں اس کا۔ مثال کے طور پر مبلغ 40,000 روپے ہندسوں میں بھی، لفظوں میں بھی، اور اس کے بعد نصف جن کے مبلغ 20,000 روپے ہوتے ہیں، بابت قیمت ایک عدد موٹر سائیکل کا حوالہ دینا ہے، پھر اس کی تفصیل میں جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ چیز کی تفصیل نہیں دیں گے وہ چیز واضح نہیں ہوگی کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے، کس کو بیچی جا رہی ہے، کیوں بیچی جا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اب موٹر سائیکل کو بیچا جا رہا ہے تو اس کا ذکر کر کے اس کے بعد اس کی تفصیل چیزوں کی، مثال کے طور پر ماڈل 2018، رنگ سرخ، اس کا انجن نمبر فلاں فلاں، فرضی لکھنا ہے اپنے 5 6 8 10 یا 5 6 4 3، اسی طرح 6 7 ہندسوں پر مشتمل آپ نے اس کا انجن نمبر، چیسس نمبر اور رجسٹریشن نمبر، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے MNV 4212، اسی طرح۔ تو مبلغ 40,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 20,000 روپے ہوتے ہیں، بابت قیمت ایک عدد موٹر سائیکل، اس کی ڈیٹیل، ازاں۔ اب یاد رکھیے گا، رسید ہمیشہ جو بندہ بیچ رہا ہوتا ہے وہ لکھ کے دیتا ہے خریدنے والے کو۔ اب ازاں سے مراد ہوتا ہے سے۔ اب جو بندہ خرید رہا ہے موٹر سائیکل، اس کا ذکر کریں گے کہ ازاں محمد عامر غلام شبیر سے رقم وصول کر کے رسید لکھ دی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس نے پہلے موٹر سائیکل کی ڈیٹیل بتائی کہ موٹر سائیکل بیچا جا رہا ہے، اس کی تفصیل ہے، کیا ہے، کیسا ہے، ماڈل، رنگ، انجن نمبر، سب چیزیں۔ اس کے بعد وہ جو موٹر سائیکل ہے وہ رقم وصول کی ہے عامر سے، خریدار نے، بیچنے والے نے، اور اس کے بعد رقم کو اس نے وصول کر کے رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اس کے علاوہ اب آپ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک نمبر ہے باعث تحریر آنکھا، اس کے بعد 5 نمبر ہیں وہ ایک باڈی کے، جس میں آپ نے ذکر کیا رقم کا، اس کی نصف رقم کا، لفظوں میں، ہندسوں میں۔ اس کے بعد موٹر سائیکل ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، اور کس سے رقم لی ہے، خریدنے والے کا نام ہے، اور اس کے بعد رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے۔ اس کے بعد 2-3 چیزیں اور ہیں۔ ایک تو گواہ شد، یاد رکھیے گا گواہان کے بغیر آپ کی رسید مکمل نہیں ہے۔ ایک گواہ شد دائیں جانب اور ایک گواہ شد آئے گا بائیں جانب، اور اس میں بھی آپ نے فرضی نام اور پتے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد درمیان میں ہوگا العبد، یہ وہ بندہ ہوگا جس نے رقم وصول کی ہے اور رسید لکھ کر دے رہا ہے۔ العبد میں مالک کا نام ہوگا، اور اس کے نیچے تھوڑا سا آپ نے یہ اضافہ کرنا ہے، اس کا فرضی نام اور پتہ لکھ کر آپ نے تھوڑا سا یہ اس میں اضافہ کرنا ہے کہ اس میں شناختی کارڈ نمبر اس کا لکھنا ہے مالک کا، تاکہ پتہ چلے کہ جی مالک کون تھا، اس کی ڈیٹیل ہو، اس کا شناختی کارڈ نمبر ہو۔ اور اس کے نیچے آپ نے لکھنی ہے آخر میں تاریخ۔ اب تاریخ جو ہے اس میں 12 دسمبر 2018 فرض کر لیں، تو پہلے جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ ہندسوں میں، پھر مہینہ لفظوں میں، پھر سال جو ہے وہ ہندسوں میں۔ تو اب نمبروں کی میں آپ کو تقسیم بتا دوں۔ 1 نمبر باعث تحریر آنکھا کا، 5 نمبر اس باڈی کے جو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، 6 نمبر ہو گئے۔ 1 نمبر ہو گیا آپ کا گواہ کا،
اور ایک دوسرے گواہ کا، یہ ہو گئے 8 نمبر، اور 1 نمبر آپ کا ہو گیا العبد کا، جو مالک ہے، چیز کو بیچ رہا ہے گواہوں کی موجودگی میں، اور آخری نمبر جو 10 ہوگا وہ ہوگا آپ کا تاریخ کا۔ تو 10 نمبر آپ کے مکمل ہیں۔ کچھ تھوڑا سا میں فرق بھی بتا دوں کہ بعض اوقات موٹر سائیکل کے علاوہ بھینس بیچنی پڑ جاتی ہے، گائے بیچنی پڑ جاتی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو بڑے جانور کے لیے آپ نے راس کا لفظ لگانا ہے، چھوٹے جانور کے لیے آپ نے شاخ کا ذکر کرنا ہے، جیسے 1 راس بھینس، 1 راس گائے، 1 شاخ بکری، 1 شاخ بھیڑ۔ تو اسی طرح یہ ہے بیٹا رسید کا طریقہ۔ اور ایک اور میں چیز بتا دوں، کل قیمت اور کل رقم کا فرق آپ نے لکھنا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ نے ہر وقت چیز بیچنی نہیں ہے، آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، تو اس میں رقم کا حوالہ ہوتا ہے، وہاں آپ نے لکھنی ہے کل رقم فلاں نصف جن کی کل رقم اتنی بنتی ہے۔ اور جب کوئی چیز بیچی جا رہی ہو تو اس کا پھر آپ نے کل قیمت بتانی ہے۔ تو یہ ہمارا پیٹرن ہے بیٹا رسید کا۔ رسید جامع ہو، بھرپور ہو، اور اس سے بڑی بات کہ یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ میرے خیال سے یہ 2-3 جملے اگر بچے اچھی طرح رٹ لیں، فارمیٹ سیم ہے، چیزوں کا فرق ہوگا، کہیں چیز بیچی جا رہی ہے، کہیں مکان کی فروخت کی ہے، کہیں سائیکل کی ہے، کہیں گائے کی ہے، بھینس کی ہے، باقی سارا فارمیٹ اس کا سیم ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور 2-3 چیزیں، 2-3 لائنیں ایک ہی جملے میں، عبارت کا جو مواد ہے وہ بھی انتہائی مختصر ہے، تو اس کو اچھی طرح یاد کر کے اگر آپ لوگ لکھ لیں تو میرے خیال سے یہ درخواست انتہائی آسان ہے، اور بچوں کے لیے یہ انتہائی موزوں ہے کہ وہ 2-3 جملوں میں 10 نمبر آرام سے حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہوگا ہمارا وہ پہلا سبق اسوہ حسنہ جو ہے ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔